السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہم یونیفارم سول کوڈ ہندوستانی تاریخ کے پس منظر میں حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، ہندوستان کے دستور میں دو آرٹیکل ایسے ہیں جو باہمی تضاد پایا جاتا ہے ان دونوں میں، ایک آرٹیکل 44 اور ایک ہے آرٹیکل 25۔ آرٹیکل 44 یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں سارے ہندوستانی کو ایک قانون کے تحت لایا جائے، جبکہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے ہندوستانیوں کو ان کے مذہب اور عقیدے میں آزادی دی جائے اور وہ اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں باہمی تضاد پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 1972 میں مہاراشٹر سرکار نے اس پر پہل کی، آرٹیکل 44 پر۔ اس وقت ہندوستان کے علماء بیدار ہوئے اور 1973 میں مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے منظور کیا گیا، اور ہمارے تین جو اہم قوانین، جو شادی بیاہ، طلاق کا مسئلہ ہو اور وراثت کا ہو، اس میں جو ہے ہم پورے قادیانوں کو چھوڑ کر تمام مسالک کے حنفی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، تمام کے تمام جو ہے ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں گے۔ حضرات، اس سول کوڈ کو جاننے سے پہلے، یونیفارم سول کوڈ کو جاننے سے پہلے ہم تاریخ حقائق کی طرف چلیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھیں کہ دنیا میں تین طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں، چاہے سماجی، سیاسی، معاشی، ہر معاملات میں وہ مذہب کے گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو عبادتیں راست طور پر ہوتے ہیں ان میں وہ مذہب کے تابع ہوتے ہیں، باقی جو بالواسطہ ہوتے ہیں، یعنی معاشی طور پر دیکھیے، سیاسی لائن سے لیجیے، اس میں وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو دونوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے فطری طور پر پیدا ہوا ہے، نہ ان کے پاس خدا کا تصور ہے، وہ ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم مسلمان جو پہلے طبقے سے بلانگس کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا ہر معاملہ، ہر چیز جو ہے ہم اسلام کے فالو کرتے ہیں، اور مذہب پر ہی ہم جو بنیاد بنا کر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حضرات، ایک بات تاریخ کے تناظر میں ہم جانتے ہیں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے تقریباً 750 سال یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ مسلمان ضرور حکومت کی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی، اس کو ہم جاننا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے حکومت کی، اور خصوصاً مغل پیریڈ میں مغل شہنشاہوں نے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس مسلمانوں کی حکومت میں بھی ایسا تھا کہ وہاں بھی مذہبی آزادی تھی، جسے جو مذہب پسند آئے اس پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ وہاں بھی مذہبی چیزوں میں جو ہے آزادی تھی، اور وہ جو قوانین تھے باقیہ چیزوں میں، مذہبی چیزوں کو چھوڑ کر باقیہ چیزوں میں حکومت کے جو قوانین جو اسلامک کے قوانین پر بیس کرتے تھے، ان قوانین پر وہ عمل پیرا ہونا تھا، جو مغل پیریڈ میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس وقت مغل پیریڈ میں جو اسلامک قوانین کے بہت حد تک انہوں نے عمل پیرا ہوئے، تو ان قوانین جو اسلامک اسٹرکچر تھا، اسلامک حیت کے جو قوانین تھے، وہ آزادی، انصاف، مساوات، رحم دلی اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا تھا، ایسی چیزیں انہوں نے قوانین میں تدوین کیے تھے۔ جب انگریز 1600 عیسوی میں آئے تھے، اور وہ 1765 میں جب وہ طاقتور بن کر ابھر رہے تھے، انہوں نے 1765 میں سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ جو مغل پیریڈ میں جو لا تھا، جو قانون تھا، اور وہ اسلامک اسٹرکچر میں تھا، اسلامک حیت میں تھا، اس کو بدلنے کی انہوں نے پرزور کوششیں کی۔ اسی کا بدلی ہوئی شکل ہم دیکھتے ہیں 1862 میں۔ ہم کو جو ہے ان کی جو قوانین، انگریزوں کی جو کدو کابیشیں تھیں، تو 1862 میں انہوں نے پینل کوڈ، یعنی پینل لا کو انہوں نے جو ہے نافذ کیا۔
ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی، اسلام سے دشمنی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو غلام بنانا چاہتے تھے۔ اور اس وقت کے مغل شہنشاہوں میں جو قوانین تھے، جو قوانین انہوں نے ڈھانچہ جو بنایا تھا، وہ زیادہ تر اسلامک لا سے تھے، اور اسلامک لا میں کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے پینل کوڈ 1862 میں جو تدوین نافذ العمل کیا، اس میں انہوں نے فوج کو رائٹس دیے، پولیس کو رائٹس دیے، اور آج بھی 95% جو ہے جو قوانین جو کرمنل لا سے جو بیس کرتے ہیں، فوجداری قوانین سے جو بیس کرتے ہیں، وہ پینل کوڈ سے ہی لیے گئے ہیں۔ آج بھی 5% کو چھوڑ کر 95% اسی پینل کوڈ سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اسی پینل کوڈز کا ہی عکس ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں تو 1862 سے وہاں سے جو ہے چل رہا تھا۔ قانون کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کرمنل لا، ایک ہے سول لا۔ انگریزوں نے صرف کرمنل لا کو یعنی فوجداری قانون کو ہی تبدیل کیا، سول لا کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ یعنی سول لا میں طلاق، ہبہ، متبنہ، وراثت جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس میں انٹرفیس نہیں کیے وہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 1862 سے 1937 تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پہلی بار 1937 میں انگریزوں کی حکومت میں ایک اپیل ڈالی گئی کہ وراثت کے سلسلے سے، وہاں پر انگریزوں نے مسلم پرسنل لا ایکٹ بنایا، اور یہ کہا کہ دیکھیے کہ دو پارٹی اگر مسلمان ہیں تو شریعت کے دائرے میں سول لا کو ڈیل کیا جائے۔ اس کے بعد 1940 عیسوی میں عورتوں نے ایک اپیل ڈالی انگریزوں کی عدالت میں کہ یہ کہا کہ دیکھیے کہ اس میں جو مسائل ہو رہے ہیں، ہم گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، انگریز نے کہا کہ تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، عدالت میں جانے کے بعد بھی تم کو یہ کرنا ہے کہ جو قوانین آپس میں نہیں کریں گے، عدالت کے انڈر میں کریں گے، اور وہ شریعت کے دائرے میں کریں گے۔ وہاں بھی انہوں نے شریعت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا، 1950 تک بھی ایسا ہی چلتا رہا، اور 1954 میں لگ بھگ میرج ایکٹ بنایا گیا، یہ سوچ کر کہ آج ہندو لا کو ختم کیا جائے گا تو کل پرسنل لا کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا ہے کہ ہندوستان میں دو طریقے کے لوگ آئے، ایک تو جو آ کر بھارت میں مکس ہو گئے، اس کے کلچر میں مکس ہو گئے، دوسرے وہ تھے یہاں کے قوانین سے بیزار ہو کر انہوں نے حق کو قبول کیا، اور وہی حق تھا، اسلام تھا، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اور یہاں سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، گود سے گور تک انسان کے ہر مسئلے میں اس کی گائیڈ لائنز کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے سوائے اسلام کے، اور اسلام کے پاس پوری تعلیمات ہیں اور پورا عکس ہے۔ لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بڑی شبیہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا تھا شریعت کی شکل میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نکاح شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک قانون میں آ جائے، ایک قانون کے دائرے میں آ جائے۔ آج یہ لوگ کہیں گے کہ یکجہتی کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے ہماری شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں وہ ایک قانون کے دائرے میں آ جائے، کل یہی لوگ کہیں گے کہ دیکھیے کہ آپ عبادت میں بھی ہمارے طریقے میں آ جائیں۔ تو دیکھیے کہ یہ لوگ شادی کو مذہب سے الگ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کو مذہب سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کسی بھی مذہب کی شادی ہو، کسی بھی مذہب سے بلانگ کرنے والا، کسی بھی ریلیجیس سے بلانگ کرنے والا شخص ہو، اگر وہ شادی کرتا ہے، اس کے نکاح میں پنڈت رہتا ہے، قاضی امام رہتا ہے، یا اس کے علاوہ پنڈت اور امام قاضی کے علاوہ کبھی آپ نکاح میں یہ نہیں دیکھیں گے۔ ہندوستان کے کلچر میں دیکھ لیجئے آپ کہ اس پنڈت کی جگہ پر، اس قاضی کی جگہ پر کسی سائنٹسٹ کو، کسی ڈاکٹر کو بٹھا کر نکاح ہوا ہو۔ آج بھی ہندوستان کے مختلف مذاہب کے والوں نے شادی بیاہ کا جو کلچر ہوتا ہے اس میں قاضی اور پنڈت ہوتا ہے، اور اسی کے تناظر میں جو ہے اسی کے فالو کرتے ہوئے شادی بیاہ ہوتی ہے۔